السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے مشترکہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے میرا پہلے دن سے موقف یہ رہا ہے کہ یہ تحریک نہیں چلنی، کیونکہ تجربوں کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تجربے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ماضی کیا رہا ہے پی ٹی آئی کا اسپیشلی، تو ماضی کو دیکھ کر میں اپنا ایک تجزیہ بیان کر رہا ہوتا ہوں، لیکن جو علامات، جو نشانیاں مل رہی ہیں، اب جو نظر آ رہا ہے، جو رویہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، اس میں سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ اتحاد نہیں ہونے والا۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بیان دیا ہے علماء کے خلاف، ٹی وی چینل پہ بات کی ہے، اس پہ جے یو آئی نے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جے یو آئی نے علی امین گنڈا پور کے بیان کو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا جو مشترکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس میں رکاوٹ قرار دیا ہے، یعنی اگر علی امین گنڈا پور کی طرح کے بیانات آئیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے تو پھر نہ ہی سمجھے، پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بننے والا۔ اسلم غوری صاحب جے یو آئی کے ترجمان ہیں، انہوں نے ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، اس میں بڑا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس، اس کو مجبوری نہ سمجھے ہماری۔ اگر علی امین گنڈا پور کا رویہ اس طرح رہے گا تو پی ٹی آئی اس کا نوٹس لے اور اس پہ پی ٹی آئی وضاحت کرے کہ یہ علی امین گنڈا پور کا ذاتی بیان ہے یا پی ٹی آئی کا پالیسی بیان ہے، کیونکہ ان کا وزیر اعلیٰ ہے، بھائی صوبائی صدر رہا ہے، اتنا بڑا ذمہ دار بندہ ہے علی امین گنڈا پور۔ علماء کے خلاف تضحیکی بیان دیا ہے، تضحیکی الفاظ استعمال کیے ہیں، توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں، جس پر جے یو آئی نے سخت ناراضگی کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ بھائی علماء کے بارے میں اس طرح کی رائے علی امین گنڈا پور کیسے دے سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور شاید اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وفاق کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا تو یہ وفاق کے خلاف ہی بنے گا نا، تو اس سے وفاق کو خطرہ ہو سکتا ہے، جو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ویسے کسی اتحاد بننے سے یا تحریک چلنے سے کوئی حکومتیں تو نہیں گرتی، ماضی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی احتجاجی تحریک کے ذریعے یا دھرنے کے ذریعے حکومت گری ہو۔ مشرف کا 11 سال اقتدار چلا، وکلا تحریک چلی بڑی افتخار محمد چودھری والوں کو بحال کرنے کے لیے، لیکن اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گئی تھی، مشرف کا اقتدار نہیں گیا تھا۔ مشرف کا اقتدار گیا بی بی کی شہادت کے نتیجے میں۔ آصف علی زرداری آ گئے، الیکشن ہوئے، اور بی بی آئی ہی الیکشن لڑنے کے لیے تھی، وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے تحت الیکشن ہوئے تھے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں مل رہی پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی احتجاجی دھرنے سے قاضی حسین احمد کے ملین مارچ ہوں، مولانا فضل الرحمان کے ملین مارچ ہوں، مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہو، عمران خان کا 2014 کا احتجاجی دھرنا ہو 126 دن کا طاہر القادری کے ساتھ، اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی حکومت نہیں گئی تھی۔ مولانا کے آزادی مارچ کے نتیجے میں بھی مولانا کے ساتھ کمٹمنٹ تو کی گئی تھی، الیکشن کی تاریخ بھی دی گئی تھی، چودھری شجاعت حسین درمیان میں ثالث تھے، ضامن تھے، یقین دہانی کرائی تھی چودھری شجاعت حسین نے، لیکن بعد میں مولانا نے بتایا کہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جی مولانا صاحب کمٹمنٹ کرنے والے، وعدہ کرنے والے مکر گئے، میں کیا کروں۔ تو یہ بات چودھری شجاعت حسین نے مولانا کو کی تھی، تو مولانا کے 13 دن کے آزادی مارچ کے نتیجے میں بھی عمران خان کی حکومت نہیں گئی تھی۔ تو احتجاجوں سے، دھرنوں سے، ملین مارچ سے حکومتیں نہیں جاتی، لیکن پریشانی تو پیدا کر سکتی ہیں۔
تو گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ممکنہ طور پر، جس کا مجھے امکان تو کم نظر آ رہا ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے جے یو آئی کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور جو جی ڈی اے کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی اور سہارا تو ہے ہی نہیں، عمران خان اندر جیل میں ہے، عمران خان کی وجہ سے لوگ نکلتے تھے، اب پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو لوگوں کو نکال سکے۔ علی امین گنڈا پر صوبائی سرکاری صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کر کے ہزار دو ہزار تین ہزار لوگوں کو دے کے وہ 2000 5000 لوگ تو جمع کر سکتے ہیں، کروڑ 2 کروڑ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پارٹی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں کو نکال سکے یا خرچہ کرے۔ علی امین گنڈا پر بھی شاید صوبائی حکومت کے بہاف پہ کوئی خرچہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پر نے اتنے پیسے ریلیز کر دیے کہ اتنے بندوں کو نکالو جی۔ ایم این ایز ایم پی ایز وہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے ڈونر جو تھے، جو پی ٹی آئی کے انویسٹر تھے، وہ بھاگ گئے، باہر کی فارن فنڈنگ جو آ رہی تھی وہ بند ہو گئی، تو اب خرچہ کون کرے؟ عمران خان خود تو خرچہ ویسے بھی نہیں کرتے تھے، کنجوس آدمی ہیں، ٹاپ کلاس کے کنجوس ہیں، وہ خود دوسروں کے خرچوں پہ چلنے والے ہیں۔ اگر شوکت خانم بنائی تو بھی چندوں سے، چیریٹی سے، اور اپنا بنی گالا کا خرچہ دوسرے چلاتے تھے۔ اے ٹی ایم مشینیں لگائی ہوئی تھیں، کبھی علیم خان کی شکل میں، کبھی جہانگیر ترین کی شکل میں، کبھی سردار تنویر الیاس کی شکل میں، کبھی کسی اور کی شکل میں، فارن فنڈنگ الگ ہو رہی تھی۔ تو اب وہ سارا کچھ جب انویسٹر بھاگ گئے، اے ٹی ایم مشینیں بند ہو گئیں، باہر کی جو فارن فنڈنگ تھی وہ بھی بند ہو گئی، تو اب خرچہ کون کرے بھائی؟ تو خرچہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ مولانا جس کے پاس افرادی قوت ہے اس کو ساتھ ملائے۔ مولانا نے بھی گو اہیڈ دیا ہوا ہے، رسی ڈھیلی کی رکھی ہوئی ہے کہ چلو کوشش کر لیں، پی ٹی آئی اگر تحریک نہیں بھی چلتی، گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جاتا ہے اور یا نہیں بھی بنتا، لیکن مذاکرات چلتے رہیں گے تو اس سے کم از کم تلخیاں تو کم رہیں گی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان گالم گلوچ تو نہیں ہوگی، بیان بازی کا ایک طوفان تو برپا نہیں ہوگا ایک دوسرے کے خلاف۔ تو یہ مولانا نے گنجائش اتنی نکالی ہوئی ہے، لیکن علی امین گنڈا پر جیسے لوگ پی ٹی آئی میں اور بھی ہے جو نہیں چاہتے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے یا احتجاجی تحریک چلے، کیونکہ مرکز میں اگر کوئی خطرہ ہوگا حکومت کو تو صوبائی حکومتیں بھی جائیں گی، پھر نئے الیکشن ہوں گے مثال، تو اس میں تو علی امین گنڈا پر کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے 5 سال حکومت پوری کرے۔ جو اقتدار میں ہے نا، جو کرسی پہ بیٹھا ہے، جو موجے اڑا رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، وہ تو چاہے گا کہ بھائی سسٹم چلتا رہے تاکہ ہماری بادشاہی برقرار رہے۔ شاید اسی وجہ سے علی امین گنڈا پر نے علماء کے خلاف بیان داغ دیا ہے، تو جے یو آئی نے سخت رد عمل دیا ہے، اسلم غوری نے، ترجمان نے جے یو آئی کے، اور پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ وضاحت کریں پی ٹی آئی، نہیں تو پھر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس اس طرح نہیں بن سکتا۔ جے یو آئی نے پہلے بھی وارننگ دی ہے، مسلسل پی ٹی آئی ہی خلاف ورزی پی ٹی آئی سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، جب بھی معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں تو پی ٹی آئی سے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اٹھاتا ہے جو بیان داغ دیتا ہے، جس سے جے یو آئی کو تکلیف ہو، مولانا کو تکلیف ہو۔ کبھی پشین میں جلسے میں گالیاں دے جاتی ہیں، مولانا کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پر جیسے بیان داغ دیتے ہیں، کبھی کوئی اور معاملہ کر دیتے ہیں پی ٹی آئی والے، تو پھر معاملات رک جاتے ہیں۔ جو معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ وہیں رک جاتے ہیں یا پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے
مذاکرات جی. تو یہ کہانی اس طرح مجھے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آگے بھی اسی طرح ہی چلتا رہے گا. گرینڈ اپوزیشن الائنس مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ ہوں. حالانکہ یہ بھی خبریں آئیں کہ عمران خان نے مولانا کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. پی ٹی آئی والوں کو کہا ہے کہ بھائی مولانا جس طرح کہہ رہے ہیں. مولانا نے یہ شرط رکھی ہے کہ بھائی فیصلے عمران خان نہیں کریں گے، فیصلے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جو جماعتیں شامل ہوں گی وہ جماعتیں مل کر کریں گی، حتمی فیصلے وہی کریں گی. یہ اور مذاکرات کا اختیار بھی انہی کو ہوگا، تمام جماعتوں کو. اکیلے صرف پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی، اور جو معاملات طے ہوں گے وہ تحریری ہوں گے، زبانی کلامی نہیں ہوں گے. یہ مولانا نے کچھ شرائط رکھی تھی، اس پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے، یہ خبریں آئیں کہ عمران خان نے ایگری کر لیا ہے. جی اوکے، جس طرح مولانا کہتے ہیں بھائی اسی طرح ہی کرو. کیونکہ عمران خان ویسے ہی پچھتا رہے ہیں جیل جا کے، تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مولانا کے ساتھ ملنے کے علاوہ. لیکن پی ٹی آئی کے اپنے ہی بندے نہیں چاہتے کہ مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو، اسی لیے اس طرح کی سازشیں یا اس طرح کے اقدامات اس اتحاد، ممکنہ اتحاد کے خلاف کیے جاتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.